اس وقت صوبہ بلوچستان اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز کلات میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی بس پر فائرنگ کی گئی. اس فائرنگ کے نتیجے میں لوگ زخمی بھی ہوئے اور 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کی بازی ہار گئے. اور یہ ایک پورا گروپ قوالوں کا کوئٹہ جا رہا تھا جس میں 3 افراد کی اموات ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار کیا ہے. یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کو تحفظ دینا ہے، عوام کو تحفظ دینا ہے. ریاست عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے، اور جس طرح بھارتی جاسوس کھل کھیل رہے ہیں، بسوں پر فائرنگ ہو رہی ہے، راستوں میں بسوں کو روک کر لوگوں کو بلا رنگ و نسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب یہ دائرہ وسیع ہو گیا ہے. اس پر فوری ایکشن لینا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو اعتماد دے، ان کا اعتماد مجروح نہ کرے اور لوگوں کو تحفظ دیا جائے. ہم اس واقعے کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے غم میں شریک ہیں کہ جن کے پیارے اس حادثے کا شکار. پانی جیسی فیسلٹی بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت بھی شہر کا 50% علاقہ پانی سے محروم ہے، اور اس کی براہ راست مجرم MQM اور پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے نون لیگ کے ساتھ مل کر K4 پروجیکٹ اس پر 40 ارب روپے کو صرف 3.2 ارب روپے اس سال رکھے. اس کی براہ راست مجرم MQM اور پیپلز پارٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فارم 47 کی شکل میں ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں. ایک جانب آپ پانی نہ دو، بجلی نہ دو، سڑکیں نہ دو، لیکن لوگوں کو یہ بات کہو کہ نمبر پلیٹ بنانا ہے. ابھی پچھلے دنوں مکیش چاولہ صاحب نے پریس کانفرنس کی. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ نمبر پلیٹ تو بنانا ہوگی. یعنی سارے مسائل ایک طرف، نمبر پلیٹ سب سے اہم ہے آپ کے نزدیک. اور یہ سارا کام جس کے لیے آپ نے شور مچایا ہوا ہے کہ جدید سیکیورٹی فیچر لگایا جا رہا ہے نمبر پلیٹس کے اوپر گاڑیوں کی اور موٹر سائیکل کی، ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ ہے کہاں؟ 2011 میں وہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. صوبائی حکومت نے 30 ارب روپے رکھے، لیکن 2011 سے لے کر آج 2025 ہو گئی ہے. 12,000 کیمرے لگنا تھے، 20% کیمرے بھی نہیں لگائے ہیں آپ نے. یہ ٹریفک پولیس اہلکار جگہ جگہ چوک چوراہوں پر پلوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو روکتے ہیں. ان ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ساری موومنٹ ریکارڈ ہوتی ہے کیمروں میں. آج کل لوگوں کے پاس موبائل کیمرے ہیں. آپ اپنی بھتہ خوری سے باز آئیے، عوام کو تنگ نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو عوام آپ کی چوکیوں کا گھیراؤ کر رہے ہوں. عوام پر ظلم بند کیجئے، نمبر پلیٹ کے نام پر دھندا بند کیجئے. اس موقع پر ہم پیپلز پارٹی، MQM اور یہ ساری جماعتیں جو اقتدار کے اندر شریک ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام پر یہ ظلم ختم کرو. تم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو عوام کی جان چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا یہ جم غفیر جو آج پانی کے لیے پریشان ہے، بجلی کے لیے پریشان ہے، انفراسٹرکچر کے لیے پریشان ہے، یہ آپ کے ان CM ہاؤس کا، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرے اور آپ کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے. 4 جولائی کو بغدادی لیاری کی جس کے اندر 27 افراد اپنی جانوں سے چلے گئے. ابھی اس واقعے کی گونج، اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں کہ کل پھر کھڈا لیاری میں ایک بلڈنگ کی چھت گری جس کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں. اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پاکستان کا نااہل، کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے. کراچی کے لیے کینسر ثابت ہو رہا ہے. پورے شہر میں پورشن مافیا فعال ہے. PCHS، ناظم آباد، لیاقت آباد، ہر جگہ. لیکن اگر کام نہیں ہو رہا تو وہ قانونی کام نہیں ہو رہے.
لوگوں کے جائز کام نہیں ہو رہا ہے۔ 588 بلڈنگیں ہیں، آپ کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں، جن میں سے صرف 107 بلڈنگیں لیاری میں ہیں کہ جن کو مخدوش قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے بھی 59 بلڈنگیں انتہائی مخدوش۔ اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، آپ بتائیے کیا کیفیت پیدا ہوگی، کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ اس شہر میں کے ڈی اے کی آخری اسکیم 1980 کی دہائی میں گلستان جوہر کی اسکیم آئی، رہائشی اسکیم۔ 5 لاکھ لوگ ابھی بھی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے مختلف پروجیکٹس میں اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کو قبضہ دیا جائے۔ لیکن یہ قبضہ دیں گے کیسے کہ جب آپ ترقیاتی کام ہی نہیں کروائیں گے اور اسکیمیں ناقابل رہائش ہوں گی۔ 30 سال سے یہ عمل جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے، جہاں لوگوں کو جگہ ملتی ہے 2 منزلہ عمارت پر 5 منزلہ عمارتیں بن جاتی ہیں، 40 گز پہ 6 منزلہ، 60 گز پہ 8 منزلہ، 80 گز پہ 10 منزلہ عمارتیں۔ یہ ہے اس وقت شہر کا نقشہ۔ تاجر پریشان ہیں، صنعت کار پریشان ہیں، ہر زندگی کا مکتبہ زندگی کا فرد پریشان ہے کہ کس طرح روٹی روزی کو برقرار رکھا جائے گا، کس طرح اپنے لیے روزانہ کی 2 وقت کی روٹی کا حصول ممکن بنایا جائے۔ اور تو اور اس وقت جس طرح صنعت کار تاجر برادری پریشان ہے، آپ نے فائنانس ایکٹ کے نام پر کی دفعہ 37A اور 37B کے نام پر FBR اہلکاروں کو لائسنس دے دیا ہے کہ بلا جواز گرفتاری کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دفعہ 21S کے تحت آپ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے یا زائد کی نقدی پر سخت سزائیں دی جائیں گی، اور اسی طرح دیگر دفعات کے تحت ای-بلٹی کا نفاذ، ایکسپورٹرز کے لیے لازمی ڈیجیٹل انوائسنگ، یہ وہ سارے آپ کے اقدامات ہیں کہ جس کے نتیجے میں تاجر پریشان، صنعت کار پریشان۔ لہٰذا ہم تاجر اور صنعت کاروں کے مطالبات کی پوری حمایت کرتے ہیں کہ جو ظلم آپ تاجروں کے ساتھ کر رہے ہیں، صنعت کاروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہے تو کراچی شہر متاثر ہے۔ کراچی شہر پورے پاکستان کی لائف لائن ہے۔ یہاں کی انڈسٹری چلتی ہے تو پورا پاکستان آگے بڑھتا ہے، پاکستان ترقی کرتا ہے۔ آپ پورے پاکستان کی اس تاجر برادری کو، صنعت کاروں کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ وفاقی حکومت اور اس میں شامل جماعتیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر عوام پر پٹرول بم پھینکا ہے، اور یہ پچھلے 1.5 مہینے میں پیٹرولیم کی مد میں 18 روپے کا اضافہ کر چکے ہیں۔ ایک جانب لیوی کے نام پر، پیٹرولیم لیوی کے نام پر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور پھر کاربن ٹیکس عائد کر دیا گیا، جس کی مد میں انہوں نے اس سال یہ بات طے کری ہے حکومت نے کہ 48 ارب روپے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ عوام پر پٹرول بم پھینکنے والے اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہیں۔ اپنی عیاشیاں جاری ہیں، اپنی تنخواہیں، اپنے کک بیکس، وہ سارے اپنے عللے تللے پورے کریں گے، اپنے پروٹوکولز پورے ہوں گے، عیاشیاں پوری ہوں گی، لیکن عوام کو کسی طرح جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہی حکمران ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو، انتخابات آئیں تو لوگوں سے وعدہ کرو کہ 300 یونٹ فری دیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ ذرا ریکال کیجئے، جب عام انتخابات تھے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد 300 یونٹ فری کر دیے جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 200 یونٹ فری کر دیے جائیں گے۔ کہاں ہے وہ 200 یونٹ فری؟ کہاں ہے وہ 300 یونٹ فری؟ آپ تو بجلی بم برسائیے، پیٹرول کے بم برسائیے، لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین لیں۔ ہم ہر موضوع پر الحمدللہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور بالخصوص میں بتاتا چلوں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر آج پورے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ 75 سے زائد مقامات پر عوامی احتجاج ہے۔ یہ مساجد کے باہر بھی ہے، چوک اور چوراہوں پر بھی ہے، سڑکوں پر بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج شہر میں 75 سے زائد مقامات پر
पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों में इजाफे और इसी तरह शुगर माफिया के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला एहतजाज होगा।